رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے زبان سے گندی اور غلط بات کہنا نہیں چھوڑا اور گناہ اور گندے اعمال نہیں چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھے۔ روزہ ظاہری شکل میں مفطرات ثلاثہ سے رکنے کا نام ہے۔ ثلاثہ کا معنی تین اور مفطرات کا معنی روزہ توڑنے والے۔ تین روزہ توڑنے والوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا اور ہم بستری کرنا ان کو مفطرات ثلاثہ کہتے ہیں، لیکن یہ تو وہ چیزیں تھیں جو روزے کے علاوہ حلال تھیں، انسان کی طبعی اور شرعی ضرورت میں داخل تھیں۔ اللہ کا حکم ہوا تو ان تینوں چیزوں سے رکنا عبادت بن گیا، لیکن صرف ان تین چیزوں سے رکنے کا نام ہی عبادت نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو اپنی زبان سے نہیں رکتا ہے، فحش گوئی، فضول اور لایانی باتوں سے کے کرنے سے نہیں رکتا ہے، تو اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو گناہوں کے کام کرنے سے نہیں رکتا ہے تو اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مفطرات ثلاثہ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، تب جا کر ہمارا روزہ بنتا ہے، ورنہ صرف ایسا ہی ہوگا جیسے روزے کی شکل اور بدن تو موجود ہو مگر اس بدن کے اندر روح نہ ہو۔ بدن میں روح نہ ہو تو وہ بدن بیکار ہے۔ وہی بدن کام کا ہے جس کے اندر روح ہو اور بدن کے اندر عیب ہو تو آدمی اسی اعتبار سے کام کرے گا۔ عیب اگر پیر میں ہے تو لنگڑا کر چلے گا، عیب اگر آنکھ میں ہے تو نابینا ہوگا، عیب اگر زبان میں ہے تو گونگا ہوگا، عیب اگر کان میں ہے تو بہرا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا اعتقاد شریعت پر ہے، اللہ اور اس کے نبی کی باتوں پر یقین اور اعتماد ہے، تو یہ روح ہے، اور اس کا بدن یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم سحری کھانے کے بعد انجام دیتے ہیں، یعنی مفطرات ثلاثہ سے رک جاتے ہیں۔ یہ اعمال ہیں، یہ بدن کے درجے میں ہیں۔ اگر بدن صحیح سلامت ہوگا تو روح کے ساتھ جو بدن ملا وہ کامل و مکمل ہوگا، اور اگر بدن صحیح سلامت نہ ہوگا تو جیسا میں نے عرض کیا وہ ویسا ایبیلا ہو جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب روح کا اتصال ہو بدن کے ساتھ، لیکن کسی کے پاس صرف بدن ہو، روح ہو ہی نہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر اس طریقے کے مفطرات ثلاثہ سے رکنا یہ بالکل لغو اور بیکار ہے۔ ایسا روزہ قیامت کے دن اس کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اب ہم غور کریں کہ شروع رمضان میں جیسے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ رہتی ہے، مسجد شروع سے آخر تک بھری رہتی ہے، اور جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں نمازیوں کی تعداد میں کمی آتی جاتی ہے،
اور وہ کمی سب سے زیادہ آپ محسوس کریں گے فجر اور عشاء میں سمجھ میں آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی چاہے جتنا بھی شوقین ہو، عبادت کے جتنا مضبوط بھی ارادہ کرے، مگر رفتہ رفتہ غفلتیں حاوی ہوتی ہیں، غفلت کے پردے چڑھتے ہیں اور شوق کے اندر کمی آتی ہے، اور جو شیطانی اثرات طبیعتوں کے اندر باقی ہیں اور جو نفسانی خواہشات ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سے مغلوب ہو کر شوق کے اندر کمی آ جاتی ہے، رغبت کے اندر کمی آتی ہے، ارادوں کے اندر کمی آتی ہے۔ لہذا نتیجتاً آپ دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد میں کمی آ جاتی ہے۔ نمازیوں کی تعداد میں کمی آنا میں بطور مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس مثال سے اپنے آپ کو اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ان نمازیوں کی تعداد میں کمی آتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ایک چیز پیش آتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ شروع میں جو رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو شروع سے آخر تک نماز کے پابند ہیں، 30 رمضان 5 وقتہ حاضری دینے والے ہیں۔ اب ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ شروع رمضان میں جتنا جوش و خروش اور شوق و رغبت رہتی ہے، وہ پھر رفتہ رفتہ کمی آتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ شروع میں ہم تلاوتوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، وقت کے ساتھ اس میں رفتہ رفتہ کمی آتی ہے۔ شروع میں تکبیر اولیٰ کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، مگر آپ سب سمجھتے ہیں جہاں 5-10 دن گزرے، اب وہ شوق اور ذوق و رغبتیں ان کے اندر یقیناً کمی آتی ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام جو شروع میں ہوتا ہے، زبان کی حفاظت کا اہتمام جو شروع میں ہوتا ہے، 5-10 دن کے بعد وہ اہتمام باقی نہیں رہتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کلی طور سے ختم ہو جاتا ہے، میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ شروع کے دنوں میں اور بیچ کے دنوں میں فرق آ چکا رہتا ہے۔ جس طرح ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں جو شروع میں مسجد میں حاضر ہوتے تھے، اب غائب ہو چکے ہیں، کہ آپ مسجد واپس آ جاؤ، اس طرح ہم ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں جن کے شوق و رغبت میں کمی آ گئی کہ اپنے شوق و رغبت کا اعادہ اور تجدید کر لو۔ لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے مشقتیں ہیں، مجاہدے ہیں، ان کے بغیر اگر ہم چاہیں تو وہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ دنیا کے کاروبار ہیں اور معاشی مصروفیتیں ہیں اور ذاتی مصروفیتیں ہیں، یہ ہمیں دنیا کے اندر اتنا مشغول کر دیتی ہیں کہ ہمیں ان کے علاوہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کی سدھ بدھ ہی نہیں رہتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ شیطانی اثرات اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہمارے دلوں پر رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں کے اندر کمی اور کوتاہی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام اس کے اندر کمی چلی آتی ہے۔ وہ غفلتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم نے بس سوچا اور وہ ختم ہو جائیں، ہم نے ارادہ کیا وہ ختم ہو جائیں، نہیں، وہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ طبیعتوں پر اتنا غالب آ جاتی ہیں کہ پھر نماز اور روزہ بھی ان کو ہٹا نہیں پاتا۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہماری دنیاوی خیالات میں گزرنے لگتی ہے اور روزہ لایانی اور فضول بات میں لگنے لگتا ہے۔ جو چیزیں روکنے والی تھیں اب وہی تباہی کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا تدبیر کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے یہ مبارک اور متبرک ایام اور گھڑیاں یہ ہمیں کامل طور پر وصول ہو جائیں۔
اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہمیں اس طرح حاصل ہو جائے کہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو کر یہ ہمیں متقی بنا دے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ ایسی کون سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ وہ تدبیر اعتکاف ہے، وہ تدبیر اعتکاف ہے۔ اعتکاف ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ آدمی رمضان المبارک کے اندر بھی متاثر ہوگا اور حصول رحمت کے اندر کمی واقع ہوگی، طبیعتوں کے اندر انقباض پیدا ہوگا، غفلتیں پیدا ہوں گی۔ ایسے وقت میں اگر بندہ الجھنوں کا شکار ہو جائے، پچھتانے اور گھبرانے لگے کہ یا اللہ اب کیسے قابو پائیں، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں تو اس کی بھی کما حق کو حفاظت نہیں کر پاتے، اب اس کے بعد کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے؟ تو شریعت نے ہمیں بطور تدبیر کے اعتکاف دیا ہے۔ اور یہ اعتکاف کے معاملے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اعتکاف کے معاملے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو خود سے اپنے دماغ کی تیزی اور اپنے فطرت اور طبیعت کے صحیح سالم ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مشغولیتیں ہیں اور دنیاوی کاروبار کے جو تصورات کا ہجوم دل و دماغ میں ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ دنیا کے اندر پڑے رہنا اور ہر وقت اسی کے اندر مشغول رہنا اور عبادتوں کو کامل طور پر ادا نہ کر پانا، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو خود سے سمجھ جاتے ہیں، ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت، نہ پیغمبر کی تعلیم کی ابھی ضرورت، ان کو یوں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلا وجہ کا کام ہے، یہ سخت مضرت رساں ہے۔ لہذا ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی مسجد کے کونے میں ہمیں گوشہ نشین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں امت محمدیہ سے پہلے بنو اسرائیل میں بہت سے لوگوں کا اس طرح واقعہ ملتا ہے، 300 سال 500 سال ان کی جو عمریں تھیں پوری عمر وہ اللہ کے عبادتوں میں گزار دیتے تھے۔ کیوں؟ اپنی اسی عقل کا استعمال کر کے۔ ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نفع پہنچانے والی چیز یہ اللہ کی عبادت ہے، وہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ مگر دنیا کے اور بھی تقاضے ہیں، اور بھی کام ہیں، پریوار ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، خود اپنی ضروریات بھی ہیں، اس لیے پوری زندگی تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل الگ تھلگ ہو کر مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے گوشہ نشین ہو جایا جائے۔ لیکن جو کام آپ پوری طرح نہیں کر سکتے تو کیا اس کو پوری طرح چھوڑ دینا چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا مل جائے اتنا بھی غنیمت ہے، چنانچہ کچھ لمحے اپنے فرصت کے نکال کر وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں گوشہ نشین ہونا ضروری ہے، تاکہ کچھ دنوں تک ہم خالص سجدہ کر پاویں، زبان کی حفاظت کر پاویں، آنکھ کی حفاظت کر پاویں، اپنی عبادتوں کو سنوار پاویں، اللہ سے لو لگا پاویں، ان سے سچے دل سے مانگ سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکیں۔ بہت سی حاجتیں اس کے ساتھ لگی ہیں، جو فرصت کے لمحے مل جائیں وہ اسی کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لیتا ہے۔ ابھی اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں آئی، ابھی صرف عقل کا یہ تقاضا ہے۔ ایک لوگ تو اس طرح کے ہو گئے، دوسرے وہ لوگ ہیں، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اتنی باریکی کے ساتھ غور نہیں کرتے ہیں، وہ موٹی موٹی بات غور کرتے ہیں، لہذا ان کے ذہن کی رسائی
یہاں تک نہیں ہو پاتی۔ ان کے پاس، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آتی ہے اور وہ نبی کی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے فائدے کو تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ اس امید میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً فائدہ ہوگا، فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اس امید اور اعتقاد میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اعتکاف میں آتے ہیں۔ اعتکاف میں آتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ محروم نہیں رہتے، وہ اس کے ثمرات لوٹتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ محسوس کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کا بے شمار فائدہ وہ حاصل کریں گے، سامنے پائیں گے۔ تیسرے وہ لوگ جو ایمان کے اعتبار سے ادنا ہیں، ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے، آئی سنی اور چلی گئی، بہت سی باتیں سنی اور لاپرواہی کی نظر ہو گئی۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی باتیں بھی اس کے سامنے آئیں اور لاپرواہی کی نظر ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے مگر کمزور ہے، ادنا ہے، بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہا۔ ایسے بندے کو اس کا کوئی دوست، کوئی ساتھی، اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی اس کا خیر خواہ مجبور کر کے اعتکاف میں لے جاتا ہے اور کشاں کشاں رفتہ رفتہ اس کو اعتکاف کی عادت ڈالتا ہے، تو ایسا آدمی بھی اگرچہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کے فائدے کو محسوس نہ کرے، حالانکہ بہت مشکل ہے، جو بھی اعتکاف میں آتا ہے اس کے فائدے کو محسوس کرتا ہے، لیکن فرض کرو ہو سکتا ہے ایسا بندہ ہو کہ وہ دنیا کے فائدے کو محسوس نہ کرے لیکن آخرت میں وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ آخرت کا جو بڑا فائدہ ہے وہ جب کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ میں نے بہت کم دن اعتکاف کیا، کاش مجھے بات سمجھ میں آ جاتی اور میں پوری زندگی اعتکاف میں خرچ کر دیتا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ اعتکاف رمضان کو وصول کرنے کے لیے ہے۔ شروع میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے یہ عہد و پیمان لیا تھا، اللہ نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر یعنی کعبہ کو پاک صاف کرو گے۔ کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تین طرح کے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنا چاہتے ہیں میرے گھر کا، اور ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں میرے گھر میں، اور ان لوگوں کے لیے جو رکوع سجدہ کرنا چاہتے ہیں میرے گھر کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں طواف کتنی بڑی عبادت ہے اور آپ جانتے ہیں رکوع سجدہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے۔ طواف اور رکوع کے بیچ میں اعتکاف کا بیان آیا ہے، ساتھ میں مل کر بیان آیا ہے، اس لیے اعتکاف کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے خطبے کے اندر حدیث شریف کی بھی تلاوت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى فی حاجت اخی، جو آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت میں چل کر جائے، کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین، تو کسی بھائی کی حاجت میں چل کر جانا، اس کے کام کو بنانے کے لیے، اس کی ضرورت کو برآمد کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، بشرطے کہ ناحق نہ ہو، بشرطے کہ بہتر ہو، حق ہو، مباح ہو، وہ چل کر جاتا ہے، سفارش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے اپنے بھائی کی ضرورت میں چل کر جانا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ بھائی بھائی کے اندر نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، شریعت کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ایک بھائی سے کسی قسم کی دوری رکھتا ہے، کوئی دوری نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی دوری ہے، کوئی من مٹاؤ ہے، تو خدا کے واسطے اس کے ختم کر دیا جائے، اور اپنے بھائی کی خیر خواہی میں اپنے دل کو آمادہ کیا جائے، دل کو مضبوط کیا جائے، اس کے کام کو سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے پریوار کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تاکہ بھائی ہمارے حسن سلوک کو دیکھ کر وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی اسی طرح کا بن جائے۔ جب دونوں خیر خواہ ہو جائیں گے تو پھر بات بن جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کرے گا تو ہم کریں گے، وہ نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، برابری سرابری کرنے کا حکم نہیں دیتی، حسن سلوک کا حکم دیتی ہے۔ لہذا من مٹاؤ نہیں ہونا چاہیے، حسد اور بغض کینہ نہیں ہونا چاہیے، کسی سے قطع تعلق اور بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں سے بعض کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہماری ملت میں سے نہیں ہے، یعنی اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یعنی اسے حوض کوثر پر حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا پہلے روح کو ٹھیک کرے، یہ روح ہے، یہ اعمال نہیں، یہ روح ہے، اور اس کے بعد پھر اعمال کرے جو بدن ہے۔ بہرحال یہاں پر اصلاح کرنے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیں، اپنے بھائی کی حاجت میں جانا، چاہے وہ سگا بھائی نہ ہو، بس اس کا مسلمان ہونا کافی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان ہی کیا، پوری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا ایک آدمی اگر کسی کی ضرورت طبعی کو برآمد کرنے کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا، 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ 10 سال، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، ابتغاء وجہ اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی فضول کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، مجمع لگانے کے لیے نہیں، بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے اس نے اعتکاف کیا، تو اس کے اعتکاف کا ثواب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیں گے۔ 3 خندقیں، خندق جانتے ہیں؟ خندق جیسے بڑی سے نہر کھود دیا جائے، بڑا سا ندی کی طرح کھود دیا جائے، ادھر کا علاقہ الگ کر دیا جائے، ادھر کا علاقہ الگ کر دیا جائے، بیچ میں خندق کھود دی جائے، اس کو خندق کہتے ہیں۔ 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان حائل فرما دیتے ہیں۔ وہ خندق جو ہوگی 3، ان میں سے ایک خندق کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ، ان میں سے ہر خندق کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی آسمان و زمین کی ہے، اس سے زیادہ دوری ہوگی۔ زمین و آسمان کی دوری ابھی تک کسی نے نہیں ناپا، چاند کی ناپا اور بھی دوسرے گرہوں کی ناپا، لیکن ابھی تو سائنس اس شک میں پڑی ہے کہ آیا آسمان ہے یا نہیں ہے، وہ صرف خیالات ہیں، ابھی اس کی دوری ناپنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اتنی دوری اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان پیدا فرما دیں گے۔ یہ کس عمل کے نتیجے میں؟ ایک دن کے اعتکاف کے نتیجے میں۔ جب ایک دن کا اعتکاف ایسا ہے
جو نفل ہو سکتا ہے، تو 10 دن کا اعتکاف کیسا ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ کو حکم ملا کبھی آپ نے ناگا نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سمجھتا ہوں آپ ہر سال سنتے ہوں گے، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعتکاف کرنا شروع فرمایا، آپ نے پوری زندگی ناگا نہیں فرمایا، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ 1 سال ناگا ہوا تھا جنگ کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے لیے امتیوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سنتوں کی قضا نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کسی کی تراویح جس دن کی چھوٹ جائے اگلے دن وہ چاہے کہ اس کی قضا کر لے، وہ نہیں کر سکتا۔ ظہر کی سنت، جمعہ کی سنت، فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے اور وقت اس کا نکل جائے تو اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ سنت اعتکاف اگر کسی کا چھوٹ جائے اور وہ سوچے کہ اگلے سال قضا کر لیں گے، وہ قضا نہیں کر سکتا، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، ذہن میں ایک بات اور ہونا چاہیے، اگر کسی نے سنت عبادت کو شروع کر لیا نیت کر کے، اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ بیچ میں اگر وہ عبادت کو توڑ دیتا ہے اب اس کی قضا ہوگی، کیونکہ واجب کو توڑا ہے۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت کی نیت باندھا تھا، ایک ہی رکعت پر نماز ٹوٹ گئی، 2 رکعت پر ٹوٹ گئی، 3 رکعت پر ٹوٹ گئی، تو نماز تو ٹوٹ گئی، مگر اس کو اب قضا کرنا ہوگا، پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو قضا کرنا ہوگا، باقی رہے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو سنت ہی نہیں، شروع کرنے کے بعد سنتیں واجب بن جاتی ہیں، شروع کرنے کے بعد نوافل بھی واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف ہے، اگر کسی نے نیت کر کے اعتکاف شروع کر لیا 10 دن کا، اب یہ سنت اعتکاف اصل کے اعتبار سے سنت ہے، مگر اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر 5 دن کے بعد اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ اس کو اپنا اعتکاف توڑنا پڑا، 6 دن وہ مسجد سے نکل گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اس کو قضا بھرنا ہوگا۔ قضا بھرنے کی کیا شکل ہے؟ اگر وہ 7ویں دن پھر آ گیا، 1 دن کا قضا ہوا، تو بعد میں عید کے بعد 1 دن کی قضا کرے گا، 2 دن کا اعتکاف چھوٹا تو 2 دن کی قضا کرے گا، اور عید تک یعنی 5 دن کا چھوٹ گیا تو 5 دن کی قضا کرے گا۔ لیکن سنت اعتکاف کے اندر یہ شرط ہے کہ نمبر 1 یہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، نمبر 2 مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، چاہے جمعہ نہ ہوتا ہو، لیکن اس کے امام و مؤذن متعین ہو، جیسے کناتی مسجد نہ ہو، جو بہت سے آپ جگہ دیکھیں گے در و دیوار نہیں ہوتی، چھوٹی سی مسجد ہے مسافرین کے لیے، ایسی مسجدوں پر یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اور جیسے یہ مسجد ہے اور جیسے ہمارے محلوں کی دوسری مسجدیں ہیں، ان کے اندر اعتکاف صحیح ہوگا، کیونکہ اس کے اندر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اور مؤذن اور امام متعین ہے، جمعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اور اعتکاف کی قضا کرنے کے لیے ایک شرط اور ہے، میں نے بتایا مسجد ہو اور مسجد جماعت والی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی کبھی اعتکاف کی قضا کریں گے تو بغیر روزے کے قضا نہیں ہوگی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ جے دن کے قضا کریں گے اتنا روزہ رکھ کر ہی اس اعتکاف کی قضا کی جا سکتی ہے، ورنہ قضا معتبر نہیں ہوگی۔ یہ تو اعتکاف کے مسائل ہو گئے۔ اعتکاف ہم 2 فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم لوگ تو 3 فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے استاد، ہمارے شیخ اور مربی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور ہم وہاں پر دین کی اور روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جا کر اعتکاف کرتے ہیں، اپنے محلوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
یہ ہمارے سامنے ایسا نفع ہے جو صرف انہی کے پاس جا کر ہمیں حاصل ہوگا، اس لیے جانا ہماری مجبوری ہے۔ اور دوسرا فائدہ جس کے حصول کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت اب دنیا میں رہ کر ممکن نہیں ہے۔ عید کی تیاریوں کی مشغولی ہے، کاروبار کی کثرتیں ہیں اور آنے والوں کی کثرتیں ہیں، اور بہت زیادہ تصورات اور ہموم اور غم و فکر ہیں، یہ ہمیں اتنا لپیٹ لیتے ہیں کہ ہمارے روزے اب بہت سی لایانی باتوں اور فضول باتوں کے اندر جانے لگتے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ہم اعتکاف کے اندر چلے جائیں اور اپنی زبانوں کی حفاظت کر لیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اور تیسرا فائدہ ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ رات رمضان کے آخر عشرے میں ملے گی، طاق میں ملے گی یا جفت میں ملے گی، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم اعتکاف میں نہ جائیں، اپنے گھر کے اندر بھی رہ کر تلاش کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ رات کس وقت ہوگی کچھ معلوم نہیں ہے۔ پوری رات اپنے گھروں کے اندر رہ کر جاگنا یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ لہذا ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ رات کسی طرح مل جائے اور اس میں عبادت کر کے ہم فرشتوں کی کڑی میں منسلک ہو جائیں، فرشتوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ لہذا اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم اعتکاف میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اعتکاف میں جا کر اگر ہم سو بھی رہے ہیں تو اعتکاف کی وجہ سے ہمارا سونا بھی عبادت ہے، اور بلا کسی محنت کے ہمارا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوگا۔ اگر ان 10 راتوں میں یا دن میں کسی بھی وقت شب قدر ہوئی تو لا محالہ ہمارے نام اعمال میں آئے گی اور ہمارا شمار فرشتوں کی صفوں میں کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ در حقیقت سعادت کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان کا شمار حیوان سے نکل کر فرشتوں میں ہونے لگے۔ سعادت اور کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے۔ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے ہم اعتکاف میں جانے کی، مگر ایک شکوہ ہے، ایک شکایت ہے کہ اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی طرف سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت بے رغبتی ہے، بہت لاپرواہی ہے۔ اس کے اندر بیداری آنی چاہیے، منظم شکل بننی چاہیے۔ اگر ضرورت پیش ہو تو محلے تشکیل کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے نام لکھاویں اور اعتکاف کے اندر کثرت کریں۔ چونکہ من ہے اور من کو پورا کرنے کا ارادہ ہے کہ بھائی عید کے لیے بڑے ارمان ہیں، آدمی اسی سے ڈر کر اعتکاف نہیں کرتا، یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری چیز، جو دکاندار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیزن ہے اور ابھی تو کمائی کا وقت ہے، لہذا وہ سیزن اور کمائی کے وقت کو کے پیش نظر اعتکاف کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ مگر یہ کیسے عجیب بات ہے، رمضان بھی تو نیکیوں کا سیزن ہے، کیا اس سیزن کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں ایسا نہیں کہتا کہ دکان بند کر دی جائے، مگر جہاں پر 2 3 4 بھائی ہیں تو ہر گھر میں یہ مشورہ کرنا چاہیے کہ ایک لوگ اعتکاف میں چلے جاؤ، باقی لوگ کام کو سنبھالیں گے اور آپ کا بھی سب کچھ پورا کریں گے۔ تو جو اعتکاف میں گیا ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا، اور جو اس کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، ابھی میں نے بتلایا کہ اس کو کس قدر بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ راستے اگر ہم بنانا چاہیں گے تو بہت آسان ہے، اور اگر ہم بنانا ہی نہ چاہیں تو پھر بہانے بھی ہزار ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، بہت ضروری ہے اعتکاف کرنا، لہذا میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اعتکاف کی اپنے دلوں میں رغبت پیدا کریں اور عزم کریں۔ ہر بستے کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اور جو بڑا شہر ہے اس میں بستی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں محلے کا تصور ہے، تو فقہ کے اعتبار سے ہر محلے کی ایک مسجد میں کم از کم اعتکاف ضروری ہے، ورنہ پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔